تو ہم امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے، کیسے پڑھیں گے؟ جماعت سے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ امام کے پیچھے جو پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں مقتدی بن کر امام کی اقتداء میں، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے اور کس طرح پڑھیں گے، کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے؟ میں انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا ایسا حل کروں گا کہ اب اس مسئلے کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ کو کسی طرح کا کوئی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو، کیونکہ میں ہر مسئلہ یہاں حل کر دوں گا ابھی انشاءاللہ مکمل۔ ذرا ویڈیو لمبی ہو جائے گی لیکن مکمل دیکھیں، بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، اور ان میں کچھ ایسے مسائل آپ کے سامنے رکھوں گا شاید کہ آپ کو اس کا علم نہ ہو، آپ اس میں غلطی کرتے ہوں، آپ اس میں چوک جاتے ہوں، آپ کو معلوم نہ ہو، میں وہ مسئلہ آپ کے سامنے بھی رکھوں گا، اس پہ تنبیہ کروں گا آپ کو۔ سب سے پہلی بات، امام صاحب جب نیت باندھ لیں گے، اللہ اکبر کہہ لیں گے، تو امام صاحب کے کہنے کے بعد ہم کو کہنا ہے، ساتھ ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر امام صاحب کی تکبیر، جو تکبیر شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ جو اٹھا کر باندھتے ہیں، اگر امام سے پہلے آپ کہہ دیتے ہیں، امام سے پہلے اللہ اکبر، ابھی امام مکمل نہیں کیا تھا، آپ کا مکمل ہو گیا، اب آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ پھر سے دوبارہ شروع کریں۔ اسی لیے اس کا خیال ضرور رکھیں کہ امام صاحب شروع کریں گے، اللہ اکبر کہیں گے، پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیں گے، امام صاحب سے ذرا سے پیچھے پیچھے رہیں گے، امام صاحب کے آگے بالکل نہیں بڑھیں گے۔ تکبیر تحریمہ کے بارے میں، اگر تکبیر تحریمہ میں آپ امام سے آگے بڑھ جاتے ہیں، یعنی اللہ اکبر امام سے پہلے کہہ دیتے ہیں، آپ کا اللہ اکبر امام کے اللہ اکبر کہنے سے، امام کے اللہ اکبر ختم ہونے سے پہلے آپ کا ختم ہو گیا، اب آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ مسئلہ بہت ضروری ہے، یاد رکھیے گا۔ اب اللہ اکبر کہہ کر آپ ہاتھ باندھ لیں گے۔ اب ہاتھ باندھنے کے بعد اگر امام صاحب، کیونکہ کبھی امام صاحب زور سے بھی قرات کرتے ہیں، الحمد شریف شروع کرتے ہیں، اور کبھی آہستہ آہستہ بھی پڑھتے ہیں، جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز میں اس میں آہستہ پڑھتے ہیں، فجر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں زور سے پڑھتے ہیں۔ تو اب جو ہے، اگر زور والی نماز ہے جیسے فجر کی نماز میں امام صاحب زور سے قرات کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں اب اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ ثنا پڑھنا شروع کر دیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ جو پڑھتے ہیں ثنا پڑھتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ ثنا جو پڑھیں گے، اگر آپ ثنا ابھی پڑھ رہے ہیں، امام صاحب قرات شروع کر دیتے الحمدللہ رب العالمین شروع کر دیتے ہیں، جہاں تک آپ ثنا پڑھے ہیں وہیں پر ختم کر دیں گے، بند کر دیں گے، اب آگے نہیں پڑھیں گے۔ ہاں اگر، کیونکہ جلدی پڑھنے کی کوشش کریں ذرا ثنا کو، اس لیے کہ امام صاحب قرات کرنے سے پہلے امام کی قرات شروع ہونے سے پہلے آپ کے لیے ثنا مکمل کر لینا ہے۔ اگر ثنا مکمل نہیں کیے ہیں، جہاں تک پڑھے ہیں وہیں سے بند کر دیں گے، آگے نہیں پڑھیں گے۔ یہ سب مسئلہ بہت ضروری ہے، اپنے دوستوں کو بتائیں۔ کتنے آدمی ایسے ہوں گے یہ مسائل سب جانتے نہیں ہوں گے، اسی لیے یہ سب میں آپ کو بتا رہا ہوں، شیئر کر رہا ہوں، یہ مسئلے مسائل ہیں، ضروری ہیں، اہم ہیں۔ اب امام صاحب اگر آہستہ والی قرات کر رہے ہیں، آپ کو تو پتہ نہیں چلے گا کہ امام صاحب الحمد شریف شروع کیے یا نہیں کیے۔ اس صورت میں آپ اندازہ کریں کہ امام صاحب لگتا ہے اب شروع کر چکے ہوں گے۔ جب آپ کو پتہ اندازہ کر لیں گے کہ ہاں لگتا ہے اتنی دیر ہو گئی ہے تو امام صاحب شروع کر چکے ہوں گے الحمد شریف، اب آپ پڑھیں گے نہیں، ثنا رک جائیں گے، اب آپ جو ہے قرات نہیں کریں گے۔ یہی مسئلہ ذرا میں آپ کو اچھے سے بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ کبھی امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، آپ بیچ میں آ کر شامل ہو رہے ہیں، یہ سب سمجھنے کی بات ہے بھائی، بہت اہم ہے۔ آپ جو ہے مسئلہ پوچھتے پریشان ہو جائیں گے، اسی لیے یہ سب میں آپ کے سامنے خود سے رکھ رہا ہوں، آپ کے سامنے یہ مسائل۔ اپنے دوستوں کو بتائیں، اپنے جو ہے پہچان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو یہ سب بتائیں، بہت اہم مسائل ہیں بھائی۔ اب جو ہے آپ بیچ میں آ کے شامل ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ امام صاحب اگر زور سے قرات کر رہے ہیں تو آپ اللہ اکبر کہہ کے شامل ہو جائیں گے، کوئی ثنا وغیرہ نہیں پڑھیں گے۔ اگر آہستہ والی قرات کر رہے ہیں، اس صورت میں آپ اندازہ کریں کہ امام صاحب قرات کر رہے ہیں یا نہیں۔ مثال کے طور پہ امام صاحب ابھی رکوع سے اٹھے ہیں تو کوئی قرات نہیں ہے، آپ وہاں پر ثنا بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، پھر اس کے بعد رکوع میں جو سجدے میں جائیں یا رکوع میں جائیں، جو بھی کریں۔ اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ امام صاحب اب قرات کر رہے ہوں گے الحمد شریف یا کوئی سورہ وغیرہ پڑھ رہے ہوں گے، آپ اس صورت میں بھی آہستہ امام قرات کر رہا ہے، تب بھی راجح قول کے مطابق
अल्लाह अकबर कह के आप शामिल हो जाएं, सना न पढ़ें। ज़रा इसमें तफसील बाद में फिर बताऊंगा इंशाअल्लाह मसला, वरना फिर बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब इमाम साहब जैसे सना पढ़ लेते हैं, आप इमाम साहब क़िरात करेंगे। सना पढ़ने के बाद मुक्तदी जो है इमाम के पीछे पढ़ने वाला कुछ भी नहीं पढ़ेगा, बिल्कुल खामोश चुपचाप रहेगा। इमाम साहब उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू को जाएंगे। अब ये भी अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू को चला जाएगा। ये जो अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू को जाना है, ये इमाम साहब को कह के जाना है, इस मुक्तदी को भी कहना है। यहीं पर गलती कर जाते हैं बहुत हजरात, सीधा रुकू में चले जाते हैं, अल्लाह अकबर कहते ही नहीं है। हाँ, ये और बात है कि इस जगह मुक्तदी के लिए अल्लाह अकबर कहकर जाना ज़रूरी नहीं था। बग़ैर अल्लाह अकबर कहते हुए चला जाता है रुकू को, तब भी उसकी नमाज हो जाएगी, लेकिन सुन्नत के ख़िलाफ़, शरीयत के आम ज़ाब्ते के ख़िलाफ़ है। इसीलिए सही तरीक़ा यह है कि मुक्तदी भी अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू को जाए। ये गलती आम तौर पे कर रहे हैं, होती है ये गलती लोगों से। पूछें लोगों को, पूछें जानते हैं या नहीं, आपको पता चल जाएगा। अब इमाम साहब जब वहाँ चले जाएंगे रुकू में, आप भी चले जाएंगे, लेकिन इतना याद रहे इमाम साहब के पीछे पीछे जाएं, इमाम साहब के आगे न बढ़ें। अब उसके बाद वहाँ पर चाहे 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम हो या 5 मरतबा हो, 7 मरतबा हो, जितनी मरतबा आपसे मुयस्सर हो आप पढ़ें। और इमाम साहब जैसे ही समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर खड़े हो जाएंगे, आप भी कहते हुए खड़े हो जाएंगे। लेकिन आप जो खड़े होंगे वो इमाम साहब जो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेंगे, आप उसकी जगह पे रब्बना वलकल हम्द कहेंगे, या रब्बना लकल हम्द बगैर वाव के भी कह सकते हैं आप। तो इस तरह कहते हुए आप रुकू में जो है आ जाएंगे, रुकू से खड़े हो जाएंगे। रुकू से खड़े होने के बाद भी कह सकते हैं, कहते हुए भी खड़े हो सकते हैं। बाज़ लोगों ने कहा है कि खड़े होने के बाद आप रब्बना वलकल हम्द कहें, ये दोनों तरीका सही है। आप इस तरीके को अपना सकते हैं कि खड़े होने के बाद कहें, मैं खड़े होने के बाद ही कहता हूँ। अब इमाम साहब फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे को जाएंगे। मुकम्मल मसला बताऊँगा, देखिएगा समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह मेरी बात। सजदे को जो जाएंगे अल्लाह अकबर कहते हुए, आप भी अल्लाह अकबर कहते हुए जाएंगे। बहुत सारे हजरात चुपचाप इमाम साहब के साथ चले जाते हैं। यहाँ पर ज़रूरी तो नहीं अल्लाह अकबर कह के जाना मुक्तदियों के लिए, लेकिन सुन्नत ज़रूर है, इसीलिए इसका ख्याल रखें। इमाम साहब के पीछे पीछे आप भी सजदे को जाएं और तकबीर कहते हुए जाएं। ये गलती अक्सर करते हैं, तकबीर कहते नहीं हैं, सीधा सीधा चुपचाप चले जाते हैं। ऐसी गलती नहीं करें, नमाज हो जाएगी तब भी बगैर अल्लाह अकबर कहते हुए अगर जाते हैं, लेकिन सुन्नत के ख़िलाफ़ है। अब अल्लाह अकबर कहने के बाद जाने के बाद वहाँ पर तस्बीह पढ़ेंगे, फिर बैठेंगे, आप भी अल्लाह अकबर कहते हुए बैठेंगे, फिर सजदा करेंगे, दोनों सजदा करने के बाद खड़े हो जाएंगे। इस तरह करके आपकी एक रकात मुकम्मल हो गई। फिर इमाम साहब क़िरात करेंगे, आप कुछ नहीं पढ़ेंगे, दूसरी रकात में चुपचाप रहेंगे, बिल्कुल खामोश, कुछ नहीं पढ़ना है आपको। और दूसरी रकात में फिर ऐसे ही करते हुए रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही तरीका। फिर दूसरी रकात में बैठेंगे, दूसरी रकात में जो बैठेंगे इमाम साहब अत्तहियात पढ़ेंगे, आप भी अत्तहियात पढ़ेंगे। आपको भी अत्तहियात पढ़ना है, ज़रूरी है, वाजिब है आपके लिए, वरना आपकी नमाज मकरूह तहरीमी हो जाएगी। आप अत्तहियात मुकम्मल करेंगे, इमाम साहब अत्तहियात पढ़ने के बाद खड़े होंगे अल्लाह अकबर कहते हुए। अभी अगर आप जो है अत्तहियात मुकम्मल कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो इमाम साहब के साथ अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे। अगर आप अत्तहियात मुकम्मल नहीं किए हैं दूसरी रकात में, ये 3 रकात वाली नमाज थी मिसाल के तौर पे, 3 रकात या 4 रकात वाली थी, तो उसके बारे में बता रहा हूँ। अगर 2 रकात वाली थी, अभी इंशाअल्लाह उसको भी आगे बताऊंगा। तो अब जो है अत्तहियात अगर आप मुकम्मल कर चुके हैं, इमाम साहब अभी मुकम्मल नहीं किए हैं, इमाम साहब जब तक मुकम्मल नहीं करेगा आप इंतज़ार करेंगे। फिर इमाम साहब मुकम्मल करके अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे, आप भी अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे। अगर आप अत्तहियात पढ़कर मुकम्मल नहीं किए हैं, इमाम साहब मुकम्मल कर लिए हैं, तो अब आप इमाम साहब के साथ खड़े मत होइएगा, अत्तहियात मुकम्मल करके खड़े होइएगा। ये मसला भी बहुत आदमी जानते नहीं है, पूछें कितने लोग जानते नहीं हैं। आप अत्तहियात मुकम्मल करके खड़े होंगे। हाँ, अगर ये अंदेशा हो, अगर मैं अत्तहियात मुकम्मल करूंगा, इमाम साहब फिर आ जाएंगे रुकू को, इस सूरत में जितना पढ़े हैं वहीं से खड़े हो जाइए, अब आगे मत पढ़िए। लेकिन हाँ, आप जल्दी जल्दी पढ़ के मुकम्मल करके खड़े हो जाइए, यही आपके लिए हुक्म है शरीयत का। तो अब जो है आपकी 2 रकात हो गई। इसी तरह तीसरी रकात में कुछ नहीं पढ़ना है, रुकू सजदा वगैरह सब करना है। चौथी रकात में अत्तहियात इमाम साहब बैठ कर पढ़ेंगे,
اگر یہ 4 رکعت والی ہے، اگر 2 رکعت والی ہے تو پھر 2 رکعت میں امام صاحب بیٹھ کر اتحیات پڑھیں گے، یعنی آخری رکعت میں، آخری قاعدہ میں، قاعدہ اخیرہ میں امام صاحب بیٹھ کر اتحیات مکمل کریں گے، آپ بھی اتحیات پڑھیں گے۔ امام صاحب درود شریف بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی درود شریف، اتحیات جس طرح پڑھتے ہیں آپ اتحیات پڑھیں گے، پھر درود شریف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دعا پڑھیں گے۔ ابھی آپ جو ہے درود شریف یا اتحیات وغیرہ مکمل نہیں کیے ہیں، امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں۔ ذرا اس میں سمجھنے کی بات ہے، یہاں مسئلہ ذرا ٹیڑھا ہے، غور کریے گا۔ نہ سمجھ پائیں مجھ سے پوچھیں، نمبر کھلے عام دیا ہوں تاکہ آپ رابطہ کر سکیں، مسئلہ حل نہ ہو آپ کا، مجھے پوچھیں تاکہ میں آپ کو بتاؤں۔ تو اب سمجھیے، امام صاحب ابھی سلام پھیر چکے ہیں، آپ ابھی مکمل پڑھے نہیں ہیں، دعا وغیرہ پڑھ رہے ہیں یا درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ اس صورت میں اگر آپ اتحیات مکمل کر چکے ہیں اور امام سلام پھیر دیا تو اب آپ امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیجئے، اب مکمل کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ مکمل کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہی ہے امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیجئے اگر آپ اتحیات مکمل کر چکے ہوں تب۔ اگر آپ اتحیات مکمل ہی نہیں کیے ہیں، اتحیات، درود شریف کی بات تو بعد میں آئے گی، ابھی اتحیات ہی آپ مکمل نہیں پڑھے ہیں، امام صاحب سلام پھیر دیے، اس صورت میں آپ اتحیات مکمل کر کے پھر امام صاحب کے بعد، چاہے امام صاحب پہلے سلام پھیر چکے ہوں، آپ مت پھیریے، آپ بعد میں پھیریے گا، امام صاحب چاہے سلام ختم کر چکے ہوں اپنی نماز کو۔ یہ کچھ ضروری مسائل ہیں، نہ سمجھ پائیں مجھ سے پوچھیں، بہت اہم مسئلہ۔ اور سلام کا طریقہ کیا ہے، مستقل ویڈیو یوٹیوب میں ماریے، سلام کس طرح پھیرنا چاہیے، نماز میں سلام پھیرنے کا طریقہ، میری ویڈیو آ جائے گی، دیکھیے اس کو، اس مسئلے کو میں نے واضح کر دیا ہے سلام کے بارے میں، وہ مسئلہ بالکل آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے میں نے۔ ایسا مسئلہ حل ہو گیا ہے کہ آپ انشاءاللہ سلام پھیرنے کا صحیح طریقہ اس سے سیکھ جائیں گے، اس کو دیکھیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔